آپ نااہل ہوئے، آپ پر فرد جرم عائد ہونی ہے، عدالت آپ کو بلاتی ہے، آپ عدالت میں پیش نہیں ہوتے۔ اب عدالتیں جب ٹرائل چلاتی ہیں تو کوئی بندہ بے گناہ ہو تو وہ کہتا ہے کہ اس کیس کو جلدی ختم کیا جائے تاکہ میں کلین چٹ لوں، میں بے گناہ ہوں اور میں اس عدالت کے پروسیس سے باہر نکلوں۔ جو گنہگار ہوتا ہے وہ تاریخ پہ تاریخ لیتا ہے، اور جو عادی مجرم ہوتا ہے وہ تاریخوں پہ بدماشی کرتا ہے، جس طرح عمران احمد نیازی کر رہا ہے۔ یہ ایک پیشی پہ نہیں آئے، اسلام آباد ہائی کورٹ گئے تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ 13 تاریخ کو پیش ہوں گے۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود 13 تاریخ کو پیش نہیں ہوئے۔ 13 تاریخ کے بعد 18 کی ڈیٹ ہے۔ اب 2 دفعہ وہ جج صاحب ان کے اریسٹ وارنٹ نکال چکے ہیں۔ یہ میرے اریسٹ وارنٹ ہوتے یا جج صاحب کے ہوتے یا عباس صاحب کے ہوتے یا رانا صاحب کے ہوتے تو ہمیں تو عدالت کے روبرو پکڑ کے پیش کر دیا جاتا۔ یہ انوکھا لاڈلا ہے، انوکھا مجرم ہے جو اریسٹ وارنٹس کو ہوا میں اڑا دیتا ہے، اس کی قانونی حیثیت کو قبول نہیں کرتا اور عدالت میں حاضری سے بھی معافی چاہتا ہے اور کیس میں بھی بری ہونا چاہتا ہے۔ آج جب آپ نے اتنے جرائم کیے ہوں اور ان جرائم کی نہ ختم ہونے والی تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کو اریسٹ وارنٹ نہ دیے جائیں یا آپ کو اریسٹ کر کے عدالت میں پیش نہ کیا جائے؟ یہ انتہائی افسوسناک ہے کہ اسلام آباد پولیس کو جج صاحب کی طرف سے حکم ملتا ہے کہ آپ یہ اریسٹ وارنٹ ہیں، ان کی آپ تعمیل کروائیں، اور پنجاب پولیس اور انتظامیہ ان کے ساتھ جاتی ہے اور جا کے ان اریسٹ وارنٹس کی تعمیل کروانے کی کوشش کرتی ہے۔ اور آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ مسلح جتھوں کے ساتھ حملہ آور ہو جاتے ہیں اور نہ صرف قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسران پہ حملہ کرتے ہیں، سپاہ پہ حملہ کرتے ہیں۔ اب کس طرح کے وہاں پہ ہتھیار استعمال ہو رہے ہیں؟ ان کے پاس پیٹرول بم ہیں، ان کے پاس گلیلے ہیں، ان کے پاس اینٹیں ہیں، پتھر ہیں، جس سے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسران اور ان کی سپاہ پر حملہ آور ہیں۔ یہ سارا ڈرامہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ایک شخص جس کا نام عمران احمد نیازی ہے وہ گرفتاری سے خوفزدہ ہے، وہ گرفتاری سے ڈرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس ملک میں جگہ جگہ آگ لگ جائے مگر مجھے گرفتاری نہ دینی پڑے۔ یہ جو حملے کیے ہیں اس میں گلگت بلتستان سے آئی پولیس اور گلگت بلتستان سے آئے پولیس کے ایک افسر کا بھی کردار ہے۔ وفاقی حکومت نے وفاق کو تحفظ دینے کے لیے اور اس ملک کو مزید نقصان سے بچانے کے لیے آئی جی گلگت بلتستان کا تبادلہ کر دیا ہے اور ایک نئے افسر کو آئی جی گلگت بلتستان تعینات کر دیا گیا ہے، کیونکہ ایک قانونی وارنٹ کی تعمیل کے لیے، ایک قانونی وارنٹ کو ملزم تک پہنچانے کے لیے اور اس کی گرفتاری کر کے اس کو عدالت میں پیش کرنے کے لیے جب قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسران وہاں پہنچے تو گلگت بلتستان کی پولیس نے ان پہ بندوقیں سیدھی کر لیں۔ وفاقی حکومت کی طرف سے اسلام آباد پولیس کے جو جوان افسران اس نوٹس کی تعمیل کے لیے گئے، اس وارنٹ کی تعمیل کے لیے گئے، کسی کے پاس کسی قسم کا نہ اسلحہ موجود تھا، نہ کسی قسم کا ان کے پاس کوئی اور مواد موجود تھا، وہ صرف اینٹی رائٹ گیئر کے ساتھ گئے تھے۔ مگر یہ ملزم جو عدالتوں سے راہ فرار اختیار کرنا چاہتا ہے اور اپنے لیے خصوصی رعایات چاہتا ہے، اس نے اس پورے ملک کا نظام آج داؤ پہ لگا دیا ہے۔ اور آج کے بعد کوئی دہشت گرد، کوئی ڈاکو، کوئی چور، کوئی بڑا مجرم وہ کسی اریسٹ وارنٹ کو نہیں مانے گا۔ وہ بھی یہی کرے گا جو عمران احمد نیازی نے کیا ہے کہ 150 بندے اکٹھے کر کے ان کو اسلحے سے لیس کر کے قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملہ کر دیں۔ اب یہ جو آڈیو کالز آئی ہیں، آپ نے دیکھا یاسمین راشد صاحبہ کی ایک کال آئی ہے بریگیڈیئر اجاز شاہ جو ایم این اے ہوتے تھے، وزیر ہوتے تھے، ان کے ساتھ کہ تمام ایم پی ایس کو کہ لوگوں کو لے کے پہنچیں۔ پھر دوسری کال میں جو صدر عارف الوی کے ساتھ ان کی کال ہے اس میں وہ خون خرابے کا ذکر کر رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی خواہش ہے کہ خون خرابہ ہو
اور معاملہ کسی اور طرف جائے، پاکستان خدا نہ خواستہ مزید غیر مستحکم ہو اور اس ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچے، وفاق کی اکائیوں کو نقصان پہنچے. یہ آڈیوز آنے کے بعد یہ بات بالکل روزے روشن کی طرح یہاں ہے کہ ان کا خون خرابے کا ارادہ تھا. یہ ایک مجرم کو پناہ دینے کے لیے چند افراد پر مشتمل مسلح جتھوں نے زمان پارک کو نو گو ایریا بنا دیا ہے. عدالت میں تو پیش ہونا پڑے گا، جواب بھی دینا ہوگا، اور اسی لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کوئی ویپن کیری نہیں کیا، کسی قسم کے اسلحے سے وہ لیس نہیں تھے، کیونکہ یہ ان کو رپورٹس تھیں کہ عمران نیازی صاحب اپنی انا کی خاطر اور صرف ایک گرفتاری سے وہ خون خرابہ کرنا چاہتا ہے. جب یہ کرسی اقتدار پہ تھا تو یہ کسی کو جیل میں بند کرتا تھا، کسی کا کھانا بند کرتا تھا، کسی کا ٹی وی، کسی کا اے سی، کسی کا ہیٹر، کسی کا پنکھا. آج وہی شخص جیل جانے سے اتنا خوف زدہ ہے کہ اس نے خون خرابے کا پورا پروگرام بنا لیا ہے. اور جس طرح بیرون ملک گینگ لیڈرز ہوتے ہیں جنہوں نے گیس ماسک بھی رکھے ہوتے ہیں اور وہ آ کے اپنے جتھوں کو مخاطب بھی ہوتے ہیں، ایک گینگ لیڈر کی طرح، ایک گینگسٹر کی طرح وہ آج زمان پارک میں ریٹ آف دا اسٹیٹ کو چیلنج کر رہا ہے. میری کورٹوں سے بھی یہ التماس ہے کہ یہ آڈیوز آ جانے کے بعد اس میں کوئی ابہام نہیں رہ گیا کہ یہ شخص امن و امان کو تباہ کرنا چاہتا ہے، اس ملک کو غیر مستحکم کرنا چاہتا ہے اور اپنے کیسز سے بچنا چاہتا ہے. جس شخص نے فورن فنڈنگ کا کیس 6 سال تاخیر کا شکار کیا، جس میں نہ تو اس نے اسٹے آرڈر خارج ہونے دیے اور نہ جو دائرہ اختیار کو چیلنج، اس کے دو ہی کام ہیں، یا یہ دائرہ اختیار کو چیلنج کرتا ہے یا یہ اسٹے آرڈر لے لیتا ہے. ان دو کے علاوہ اس کا تیسرا کام کوئی نہیں ہے. ابھی بھی یہی ہو رہا ہے. تمام تر کیسز میں یا دائرہ اختیار چیلنج ہے یا اسٹے آرڈر لینے کی یہ کوشش کی جا رہی ہے. آپ کے توشہ خانہ کے کیس میں ہاتھ کرپشن میں رنگے ہوئے ہیں. فرا گوگی کو آپ نے ایمنسٹی دی، فرا گوگی نے آپ کے لیے منی لانڈرنگ کی، اس کو بھی واپس لانے کے لیے کارروائی شروع ہو چکی ہے. ٹیرین جیٹ کا بھی آپ کو جواب دینا ہوگا. اور یہ جو خون خرابہ کرنے کی کوشش کی، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے افسران کو، سپاہیوں کو جو نقصان پہنچا، جو سرکاری املاک کو نقصان پہنچا، ایک ایک پائی آپ کو ادا کرنا ہوگی اور ایک ایک جو جرم کیا ہے اس کی سزا آپ کو بھگتنا ہوگی. بہت شکریہ. صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تو یہ بتائیے کہ گلگت بلتستان کی پولیس جب وہاں پر پہنچی تو لاہور پولیس نے ان کو زمان پر جانے سے منع کر دیا تھا، ہم وہاں موجود تھے. وہ کیسے اندر چلی گئی، زمان پر تک کیسے گئی؟ نمبر 2 بتائیے کہ 50 سے زائد پولیس اہلکار جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں اور رینجرز کی گاڑیاں بھی توڑی گئی، سب کو توڑا گیا. تو ہم یہ سمجھے کہ ریاست جو ہے وہ آج ناکام ہو گئی ہے عمران خان کو. بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان پولیس اسلحے کے زور پہ اندر گئی اور گن پوائنٹ پہ انہوں نے اپنی انٹری آبٹین کی، کیونکہ نہ پنجاب پولیس کے پاس نہ وفاقی جو اسلام آباد کی پولیس ہے اس کے پاس کسی قسم کا اسلحہ نہیں تھا. تو وہ اسلحے کے زور پہ اندر گئے اور آپ نے دیکھا بائی جی کو تبدیل کر دیا گیا اسی وجہ سے کہ انہوں نے ایک کار سرکار میں مداخلت کو نہ روک سکے اور ان کے انڈر کمانڈ جو فورس تھی اس نے وہاں پہ اسلحہ جو ہے وہ ڈسپلے بھی کیا اور بندوقیں سیدھی کر لیں باقی صوبوں کی پولیس کے خلاف. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ گرفتاری آج نہیں تو کل یہ ہونی، اس سے بچا نہیں جا سکتا. ریٹ آف دا اسٹیٹ کو قائم کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے. آپ بڑے آرام سے اگر گرفتاری مقصود ہے کہ ہر حال میں گرفتاری کرنی ہے تو بڑا آسان طریقہ ہے، بالکل کان سے پکڑ کے باہر نکالا جا سکتا ہے. مگر ہم کسی قسم کی بدامنی نہیں چاہتے. جو تحریک انصاف کے کارکن ہیں، پاکستانی شہری ہیں، ہمارے بھائی بہن ہیں، جیسے بھی ہیں، اگر وہاں پہ کسی قسم کا بدامنی ہوتی ہے، خون خرابہ ہوتا ہے، یہ تو چاہتے ہیں. تو اس لیے اسٹیٹ کی طرف سے ہمیشہ ریسٹرینٹ شو کی جاتی ہے، ہمیشہ تحمل کا مظاہرہ کیا جاتا ہے کہ جو بھی جج کی آرڈر ہے، جو بھی قانون کی منشا ہے، اس کے عمل درآمد میں جانی اور مالی نقصان نہ ہو. اب مجرم جو ہوتے ہیں نا، جب بھی آپ دیکھیں، آپ نے منی ہائسٹ بھی دیکھی ہوگی، آپ یہ دیکھتے ہوں گے یہ جو بین الاقوامی فلمیں بنتی ہیں بینک ڈکیتی کے اوپر، ایسے ہی ہوتا ہے. وہ ڈکیت کا جو رنگ لیڈر ہوتا ہے اندر بیٹھتا ہے، باقی اس کے مسلح لوگ باہر ہوتے ہیں اور وہ پولیس کو کئی دن بینکوں کے باہر روک کے رکھتا ہے. تو یہ وہی ہے، یہ منی ہائسٹ کا پارٹ 5 آیا ہے جس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو رنگ لیڈر ہے وہ اندر بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس گیس ماسک بھی ہیں اور اکثر بڑا جینڈر ایکوالٹی بھی ہوتی ہے، خواتین بھی گینگ میں ہوتی ہیں. ادھر آپ سارا لوازمات پورے ہیں. تو یہ ایسے لوگوں کی جو یہ اس طرح کی کاروائیاں ہوتی ہیں یہ بڑا شارٹ لیوڈ ہوتی ہیں، ان کی مدت، ان کی میعاد بہت کم ہوتی ہے.
احتساب کا سامنا بھی کرنا پڑے گا, گرفتاری بھی دینی پڑے گی, اور عدالتوں میں بھی پیش ہونا پڑے گا. جتنا مرضی رو لیں, جتنا مرضی چیخیں مار لیں, جتنا مرضی پٹ لیں, نقصان کرنے کے حق میں نہیں ہیں. اور ہم اس کو روکنا چاہتے ہیں کہ عمران نیازی کے لوگ جب پیٹرول بم سے حملہ کرتے ہیں, وہ بھی سپاہی کسی کا بیٹا ہے, کسی کا بھائی ہے, کسی کا باپ ہے, تو یہ جو پیٹرول بم اور غلیلوں کے ساتھ جو حملہ آور لوگ ہو رہے ہیں, ان کے خلاف بھی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. مگر عمران نیازی صاحب احتساب سے بہت دیر بچ نہیں سکے. عطا صاحب ایک بات یہ کلیئر کر دیں کہ ریاست عمران خان کو گرفتار کرنا چاہتی ہے, جو آرڈر ہیں وہ اس کی پاسداری کروانا چاہتی ہے, یا صرف ڈرانا چاہتی ہے؟ اگر ڈرانا ہی مقصود ہے تو پورے شہر کو مفلوج کیوں کیا ہوا ہے؟ اگر گرفتار نہیں ہوتا تو کیا, اگر گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ عمران خان ریاست سے بڑھ کے ہے, کیونکہ اس میں ریاستی اداروں کی بھی بے عزتی ہو رہی ہے, رینجر وہاں پہ موجود ہے, پولیس موجود ہے, تو ایسا امپریشن دیا جا رہا ہے کہ عمران خان ریاست کے ساتھ ٹکر لے رہا ہے اور ریاست سے بڑا زیادہ طاقتور ہے. دیکھیے, جس طرح میں نے بات کی, ریاست کو ہمیشہ ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے اور قانون اور آئین کی اور اسٹیٹ کی رٹ کو قائم کرنے کے لیے تحمل مزاجی سے بھی کام لینا پڑتا ہے, کیونکہ جانی اور مالی نقصان کا نہ یہ شہر متحمل ہو سکتا ہے, نہ یہ ملک متحمل ہو سکتا ہے. مگر جو کورٹ کا آرڈر ہے, وہ وارنٹ اپنی جگہ موجود ہے, جب تک وہ کسی طرف سے معطل نہیں ہوتا, وہ فیلڈ میں ہے, اس کی تعمیل کروانا کورٹ کے آرڈر کی, وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, حکومت کی ذمہ داری ہے, وہ تعمیل ہوگی. مگر جو بدامنی کی گئی ہے, اب یہ بالکل اس کا رخ تبدیل ہو گیا ہے. اب قانونی کارروائی, ان زخمی سپاہیوں کا بھی حساب لیا جائے گا, افسران کا بھی حساب لیا جائے گا, مالی نقصان جو ہے اس کا بھی حساب لیا جائے گا. اور شہر کو مفلوج ہم نے نہیں کیا, ٹولیوں کے اندر لوگوں کی گاڑیوں پہ حملے کون کر رہے ہیں؟ یہ جنونی ایک ٹولہ ہے جو سمجھتا ہے کہ غالباً یہ کوئی خلیفہ وقت ہے کہ جس کی تائید, جس کی بیعت کرنے ہمیں پہنچنا ہے. تو یہ کچھ لوگوں کے ذہنی مسائل ہیں جس کے نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سڑکیں کئی جگہ بلاک ہیں. ہم نے تو نہیں کی, نہ پولیس نے وہاں پہ بیریئر لگائے ہیں. نو گو ایریا زمان پارک کو یہ پہلے دن اس ملک میں دیکھیں, ذوالفقار علی بھٹو نے پھانسی سے جھول گئے, میاں نواز شریف نے جلا وطنی کاٹی, جیلیں کاٹی, اٹک قلعہ کاٹا, پہلے دن باہر آ کے کہتے جی مجھے لے جائیں. تو یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ ایک کورٹ کا قانونی آرڈر موجود ہے, مگر نہیں, انہوں نے عورتوں, بچوں کو, بزرگوں کو, نوجوانوں کو ڈھال بنانا مناسب سمجھا, امن خراب کرنا مناسب سمجھا, وہاں پہ حالات کی کشیدگی کرنا مناسب سمجھا, مگر گرفتاری نہیں دی کیونکہ وہ خوف زدہ ہے, وہ ڈرپوک آدمی ہے, وہ بزدل ہے, اس کو جیل سے ڈر لگتا ہے. کچھ اشیاء ہیں جو اس کو جیل میں نہیں مل سکتی, وہ اب کیا کریں, کہاں سے لا کے دیں؟ سر آپ اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں, تو اسٹیٹ سے ہی اس وقت تو پرابلم آ رہی ہے کہ کتنی دفعہ پولیس آئی ہے, کورٹ کے حکم کے مطابق ہی آئی ہے, اور کتنی دفعہ تو واپس گئی ہے, کورٹ کے حکم پر ہی واپس گئی ہے. تو یہ عمران خان کا تو بعد میں کردار آئے گا. سب سے پہلے تو اداروں کی ہم بات کرتے ہیں کہ ادارے ہی اس پہ عمل درآمد نہیں ہونے دیتے. دیکھیں, کورٹوں سے حکومت اپنی ڈیٹ قائم کرنے میں کیوں نہیں, دیکھیں نا, کورٹوں سے تو ہماری گزارش یہ ہے نا کہ یہ ہم 4 لوگ کھڑے, ہمیں بھی یہ سہولت دے دیں. کل کو ہم بھی کوئی جرم کریں تو ہماری بھی مرضی ہو کہ ہم نے کورٹ میں کب پیش ہونا ہے, ہماری بھی مرضی ہو کہ ہم نے فرض جرم کب عائد کروانی ہے, ہماری بھی مرضی ہو کہ ہم نے ضمانت لینے کب جانا ہے. جب اداروں کے اندر بیٹھے لوگ عمران خان کی سہولت کاری کریں گے اور عدلیہ اپنا کندھا فراہم کرے گی کہ اس پہ رکھ کے فائر کر لو اور چاہے ڈی آئی جی کو زخمی کر دو, سپاہیوں کو زخمی کر دو, تو یہ مجھے بتائیں نا, یہ سارا کس کا ذمہ ہے؟ کون ذمہ دار ہے اس چیز کا کہ جب ایک پاکستانی شہری کو یہ رائٹ حاصل نہیں ہے, اس کو یہ رائٹ حاصل ہے کیونکہ یہ بدماش ہے, کیونکہ یہ ڈرتے ہیں اس کی بڑکوں سے, کیونکہ ان کو خیال نہیں ہے کہ کل کو پورا پاکستان اسی نظیر کو فالو کرے گا. 2,500-3 ہزار بندہ اکٹھا کرنا ہم اپنے حلقوں میں کرتے ہیں روز, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کل کو ہم بھی یہ کیا کریں گے کہ جہاں کورٹ کا آرڈر آیا, 2,500-3 ہزار بندہ اکٹھا کیا, 4 گلیلیں چلائی, 4 پیٹرول بم پھینکے, وہ گئے. تو یہ اس کی ذمہ دار عدلیہ ہے اور یہ ذمہ داری ان کے اوپر ہے, اور اس کو ٹھیک کرنا بھی ان کی ذمہ داری ہے. اچھا, وکلا کا ایک گروہ وہاں پہ موجود تھا, وکلا میں خود وکیل